السلام علیکم ناظرین، گوشوار چینل کی طرف سے ایٹمی دھماکوں پر ایک تاریخی نقطہ نظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن تک براہ راست پہنچ سکے۔ ایٹمی دھماکوں کے لیے زیادہ دور میں چاگی کے پہاڑوں کے نیچے کوئی 2 درجن سرنگیں 1982 میں ہی تیار کر لی گئی تھیں۔ یہ سرنگیں 15 سے 2000 میٹر گہری ہیں اور انگریزی حرف ایل کی شکل کی ہیں۔ پاکستانی سائنسدان ایٹمی بم 1980 تک بنا چکے تھے، اب صرف کسی مناسب موقع کے منتظر تھے کہ اس کا تجربہ کیا جائے، اور یہ موقع ہمیں ہمارے روایتی حریف ہندوستان نے بالآخر مئی 1998 کو دے ہی دیا۔ تجربے کا فیصلہ نواز حکومت نے عوامی دباؤ میں 18 مئی کو کیا۔ چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن کے مطابق وزیر اعظم نے بلا کر استفسار کیا کہ کچھ پلے ہے کہ نہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کے سیاسی حکمران بھی پاکستان کی اس صلاحیت سے ناآشنا تھے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ آنے جانے والے مفاد پرست اس اہم اثاثے کے بارے کچھ جان جائے۔ بہرحال اجازت ملتے ہی اٹامک انرجی کمیشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ موقع بھرپور طریقے سے کیش کیا جائے گا۔ چنانچہ 5 دھماکے ایک ساتھ 28 مئی کو اور ایک بڑا دھماکہ 29 مئی کو کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پوری ایئر فورس اور سول ایویئیشن کو اس کام پر لگایا گیا۔ چاگی کے دلبدین کے پہاڑی سلسلے کو فوج نے مکمل طور پر سیل کیا اور کسی قریبی ایئرپورٹ کو لاجسٹک کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک بہت بڑے پیمانے پر انتہائی سخت سیکیورٹی میں سامان، اکوپمنٹ، سائنسدان اور ٹیکنیشینز کو چاگی پہنچایا گیا۔ پہلے مرحلے میں سرنگوں کی صفائی کی گئی اور 6 سرنگیں منتخب کی گئیں۔ شدید گرمی میں جب درجہ حرارت 50 تک پہنچ جاتا ہے، یہ سائنسدان اور ٹیکنیشینز دن رات کام میں جتے رہے۔ اس دوران باوجود کوشش کے رازداری برقرار رکھنی ناممکن تھی، کیونکہ پوری دنیا کے سیٹلائٹ چاگی پر مرکوز تھے اور BBC اور CNN سے ایک طرح سے لائیو کوریج ہو رہا تھا۔ ایٹمی بموں کو اسمبل کرکے 130 کے ذریعے چاگی لایا گیا۔ ہر جہاز کے ساتھ ایئر فورس کے F-16 طیارے اسکارٹ کر رہے تھے، جن کی کمیونیکیشن گراؤنڈ کے ساتھ منقطع کر دی گئی تھی اور جنہیں یہ حکم نامہ تحریری اور زبانی دیا گیا تھا کہ اگر C-130 کو اپنے روٹ سے ہٹتا دیکھیں تو بغیر اجازت کے اسے فضا میں ہی اڑا دیا جائے۔ ایٹمی بم چاگی لاتے ہی پہلے سے طے شدہ سرنگوں میں اتارا گیا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے بقول تمام سینئر سائنسدان سرنگوں میں اترے اور ڈیوائس کے پاس کھڑے ہو کے کامیابی کی دعا کی اور پھر ہر ایک نے اس پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ اس کے بعد غالباً 26 مئی کو ان سرنگوں میں کنکریٹ بھرنے کا کام شروع ہوا۔ پورا دن آرمی کے انجینئر کور کے یونٹ ان سرنگوں کو کنکریٹ سے بھرتے رہے۔ کام مکمل ہونے پر اسلام آباد کو مطلع کیا گیا۔ کھوٹہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر کو لایا گیا۔ چاگی کے پہاڑوں سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آبزرویشن پوسٹ بنائی گئی اور دھماکے کی سائٹ سے 25 کلومیٹر کے علاقے کو مکمل خالی کیا گیا۔ تمام سائنسدان اوپ میں جمع ہوئے۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بٹن کون دبائے۔ پورے یونٹ میں سے سب سے جونیئر سائنسدان محمد ارشد کو بٹن دبانے کو کہا گیا۔ اسی 35 سالہ سائنسدان نے اس تجربے کے لیے ٹریگر میکانزم ڈیزائن کیا تھا، جس کے 3 سٹیج تھے۔ پہلا حصہ اوپ میں تھا، دوسرا کمپیوٹر سرنگ کے پاس پڑا تھا اور تیسرا حصہ جو کہ دھماکہ خیز مواد پر مشتمل تھا بم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ 3 تکبیریں کہیں گی اور تیسری تکبیر پر محمد ارشد نے بٹن دبایا۔ 30 سیکنڈ تک کچھ نہ ہوا۔ سمر مبارک مند کے مطابق یہ 30 سیکنڈ ہماری زندگی کے طویل ترین اور انتہائی اعصاب شکن 30 سیکنڈ تھے۔ پورے اوپ میں سناٹا تھا، یہاں تک کہ دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یکایک پہاڑ نے رنگ بدلنا شروع کیا اور زمین ہمارے پیروں تلے لرزنے لگی۔ اوپ میں جیسے جان آ گئی ہو، سب نے تکبیریں بلند کی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ درجہ حرارت بے تحاشا بڑھ گیا۔ پاک فضائیہ کے کوئی 2 درجن جہاز ہمارے اوپر سے گزرے۔ اس وقت STN پر 3 سے 4 بجے تک BBC دکھایا جاتا تھا۔ 3:25 پر نے نارمل پروگرام منقطع کرکے BBC نیوز اینکر نے یہ خبر بریک کی کہ جنوبی پاکستان میں زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ قدرتی نہیں ہے، کسی نیوکلیئر ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہے۔ یہ خبر اینکر نے جس معنی خیز مسکراہٹ سے بریک کی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس طرح پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔